زندگی میں جو نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی ہوں، ان قضا نمازوں کو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر ان کی قضا نہ کی جائے تو روز قیامت ان کا حساب دینا ہوگا۔ ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا 5 منٹ میں آسان طریقہ۔ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئیں اور اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا انتہائی آسان طریقہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آتا ہے۔ درجہ ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جن سے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر نکلے۔ جب پتے درخت سے گر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک سوال جو عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ قضا نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سن کر دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تھا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے یاد رکھنے کے قابل کہ قضائے نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضائے نماز میں سنتیں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جاتی ہے، یعنی فجر کی 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ کی طرف اللہ اکبر، اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی نماز، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتر کی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے اور جو نماز ہم ادا کرتے لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اتر جاتی ہے، اس سے ہمیں بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہمارے سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے۔
کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز ہوتی ہے وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے ہم بری و ذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طرح سے ہم قضا نماز ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی زیادہ نمازیں ادا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہے تو اس کے لیے تخفیف کیا ہے۔ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں گے جب وہ رکوع میں پہنچ جائے تو تب اچھے طرح سے 1 مرتبہ بھی تسبیح پڑھنا کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو کافی ہوگی۔ پہلی تخفیف تو یہ ہوئی، یعنی یہ پہلی آسانی ہے۔ دوسری تخفیف یعنی دوسری آسانی، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ 4 فرض ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، یا عشاء کے ہیں، یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کے رکوع میں چلا جائے۔ اب دوسری آسانی یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ آخر میں یعنی نماز ختم ہوتی ہے اور ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں کہ یعنی اتنا درود پاک کی کلمات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھر لیں، مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتر نماز کی تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے اور دوسری سورت بھی ملانی ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے، تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضائے نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری و ذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیں قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں گے، تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصے گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو، یا کبھی پڑھتا ہو کبھی چھوڑ دیتا تو اس پر لازم ہے کہ زندگی میں متعلقہ ضرور کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے گا جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضائے نماز ادا نہ ہو جائے۔ اگر اس دوران اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہوگا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ
یا کہ جس قدر ممکن ہو قضائے نماز پڑھتا رہے۔ قضائے نماز کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے، مثال پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنی ہو تو پھر 20 رکعت اس طرح ادا کرے: 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے، بما وتر 3۔ اس طرح نیت کر کے، مثلاً میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت سے جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کرا، ہر نماز اس طرح نیت کر کے یعنی دل سے ارادہ کر کے لیکن زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔